حویلی میں عالم خان نیازی کا دربار لگا ہوا تھا۔ کمرے کی فضا سنجیدہ تھی اور خاندان کے چند مرد عالم خان کے بڑے بیٹے شہباز اور منجلے بیٹے احتشام خاموشی سے بیٹھے تھے۔ عالم خان نے سفید ریش پر ہاتھ پھیرتے ہوئے غصے میں کہا، یہ جو چھوٹا ہے نا ریحان، اس نے آج میرا سر جھکا دیا۔ شہباز نے دبی زبان میں کہا، باجی ہو سکتا ہے بات ویسی نہ ہو جیسی آپ کو بتائی گئی ہے، مجھے سب خبر ہے۔ عالم خان کی آواز بلند ہو گئی، ایک ناچنے والی کی بیٹی کو لے آیا ہے نکاح میں، وہ بھی ہمارے قبیلے کی غیرت کو رونتے ہوئے، میرے گھر کی دہلیز پر قدم رکھنے کے قابل نہیں رہا وہ۔ دوسری طرف شہر کے کونے میں پرانے سے فلیٹ میں ریحان نیازی ہاتھ میں کشمالہ کا ہاتھ تھامے کھڑا تھا۔ کشمالہ کی آنکھوں میں خوف اور خوشی دونوں تھے۔ ریحان، تمہیں یقین ہے تم واقعی سب کچھ چھوڑ آئے ہو میرے لیے؟ ریحان مسکرا کر بولا، تم میرے لیے سب کچھ ہو کشمالہ، تمہارا ساتھ چھوڑ دیتا تو شاید خود سے ہی نفرت کرنے لگتا۔ کشمالہ نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام لیا، میں وعدہ کرتی ہوں تمہیں کبھی شرمندہ نہیں ہونے دوں گی۔ ریحان نے ایک بوڑھے مولوی صاحب کو سلام کیا اور نکاح مکمل کروا لیا۔ گواہوں کے دستخط ہوتے ہی کشمالہ ریحان کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی، مگر وہ جانتے تھے کہ ان کے سامنے ایک طویل اور کٹھن سفر ہے۔ حویلی میں شور بڑھ گیا تھا۔ عالم خان کی بیوی بزرگ اور باوقار عورت بیٹے کے اس فیصلے پر خاموش تھی، مگر اندر ہی اندر تڑپ رہی تھی۔ وہ بچہ جسے میں نے گود میں پالا آج مجھے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ عالم خان نیازی نے سب کے سامنے اعلان کیا کہ ریحان نیازی کو میں اپنے خون سے خارج کرتا ہوں، نہ وہ میرا بیٹا ہے اور نہ میں اس کا باپ۔ اگر وہ مر بھی اب جائے تو اس کا جنازہ میرے دروازے سے نہیں گزرے گا۔ اگلے دن ریحان ایک چھوٹے سے کمرے میں کشمالہ کے ساتھ بیٹھا ہوا چائے پی رہا تھا۔ باہر کا موسم خنک اور بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ کشمالہ خاموش تھی اور ریحان نے اس کی طرف دیکھا۔ پریشان ہو؟ میں ڈری ہوئی ہوں ریحان، کشمالہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ تم نے سب کچھ میرے لیے چھوڑا ہے، تمہاری ماں، بہن، بھائی، تمہارا باپ۔ اگر ہم ناکام ہو گئے تو؟ ریحان نے اس کے ہاتھ تھامے۔ ناکامی تب ہوتی ہے جب انسان ہار مان لیتا ہے، ہم تو جیتنے نکلے ہیں کشمالہ، ہمارے پاس محبت ہے، وہ سب کچھ ہے۔ دن گزرتے گئے۔ ریحان نے ایک مقامی کمپنی میں ملازمت شروع کی جہاں وہ دفتر کے معمولی کام سر انجام دیتا۔ تنخواہ کم تھی لیکن ان کے لیے کافی تھی۔ کچھ مہینوں بعد کشمالہ نے خوشخبری دی، ریحان میں ماں بننے والی ہوں۔ ریحان کی آنکھوں میں چمک آ گئی، اس نے کشمالہ کو گلے لگا لیا۔ ہماری دنیا اب مکمل ہونے والی ہے۔ 9 مہینے بعد ایک خوبصورت سی بیٹی نے ان کی دنیا میں آنکھ کھولی۔ ریحان نے اس کا نام رکھا زائشہ۔ یہ ہمارے عشق کی نشانی ہے کشمالہ، یہ ایک نئی شروعات ہے۔ وقت تیزی سے گزرا، زائشہ بولنے لگی، چلنے لگی، ہنسنے لگی، زندگی خوبصورت ہو گئی۔ ایک دن ریحان دفتر سے لوٹا تو چپ چاپ بیٹھا رہا۔ کشمالہ نے پریشان ہو کر پوچھا، خیریت ہے؟ آج ایک آدمی دفتر میں میرے والد کا ذکر کر رہا تھا، اس نے کہا تمہارے ابا نے ایک نیا مدرسہ بنوایا ہے۔ دل عجیب سا ہو گیا۔ کشمالہ نے ہاتھ تھام لیا، جاؤ مل لو، شاید وقت نے زخموں کو مرہم دے دیا ہو۔ ریحان نے دھیرے سے سر ہلایا، تم جانتی ہو میں نے کئی بار کوشش کی مگر ہر بار دھتکار دیا گیا۔ ریحان نیازی کی زندگی سادہ مگر مسلسل محنت سے بھری ہوئی تھی۔ چھوٹے سے فلیٹ میں صبح سویرے اٹھنا، دفتر کے لیے ناشتہ بنانا، زائشہ کو اسکول کے لیے تیار کرنا، کشمالہ کو دوا دینا، یہ سب اس کی روزمرہ زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ وقت کا پہیہ تیزی سے گھومتا رہا اور 10 سال کی کہانی ایک عام انسان کی محنت بھری زندگی میں گم ہوتی چلی گئی۔ زائشہ اسکول جانے لگی، بیٹی کو اسکول سے لینا چھوڑنا، گھر کا سامان لانا، سب کچھ ریحان کرتا تھا۔ دفتر میں ریحان کے کاندھوں پر ذمہ داریاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ باس نے اسے بلایا، ریحان کل کلائنٹ کی فائل میں غلط ڈیٹا گیا ہے، میں نے تمہیں سینئر کیا تھا تاکہ ایسی غلطیاں نہ ہوں۔ ریحان نے نرمی سے جواب دیا، سر یہ ڈیٹا میں نے نہیں بھرا، اکاؤنٹ سے آیا تھا۔ باس نے طنزیہ انداز میں کہا، سیدھی سی بات ہے، یا تم جھوٹ بول رہے ہو یا نکمے ہو، دونوں صورتوں میں کمپنی کو تم جیسے لوگ راس نہیں آتے۔ شام کو وہ تھکا ہرا واپس آیا اور بنا کسی سے بات کیے سو گیا۔ کشمالہ نہیں جانتی تھی کہ ان کی یہ ہستی کھیلتی زندگی جلد اجڑنے والی ہے۔ ایک دن دفتر سے واپسی پر وہ بس سے اتر رہا تھا کہ سامنے سے آتی گاڑی نے تیز رفتاری میں اسے ٹکر مار دی۔ کچھ لمحے کے لیے فضا ساکت ہو گئی، لوگ جمع ہو گئے، کسی نے ایمبولینس بلائی۔ کشمالہ تک خبر پہنچی تو وہ چیخ مار کر زمین پر بیٹھ گئی۔ ریحان! ہسپتال میں ریحان کو فوری طور پر ایمرجنسی وارڈ میں لے جایا گیا۔ ڈاکٹروں نے کوشش کی لیکن سر میں شدید چوٹ کے باعث وہ ہوش میں نہ آ سکا۔ کشمالہ ہاتھ جوڑ کر ڈاکٹر سے بولی، کچھ کرنے، میری بیٹی کا باپ ہے، میری زندگی کا واحد سہارا ہے۔ ڈاکٹر نے نرمی سے کہا، ہم نے اپنی پوری کوشش کی مگر ان کے بچنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں۔
2 दिन बाद रेहान का जसद खाकी अस्पताल से निकाला गया। फ्लैट के बाहर कुछ मोहल्लेदार और कशमाला की 2 सहेलियां मौजूद थी। जायशा बाप की लाश को देखकर जोर जोर से रो रही थी। अब्बू, आपने कहा था मेरे पहले रिजल्ट पर मुझे तोहफा देंगे अब्बू। कशमाला ने अपनी बेटी को गले लगा लिया। बेटा, तुम्हारे अब्बू ने अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे लिए लगा दी, अब हमें उनके लिए दुआ करनी है। मोहल्ले की मस्जिद में जनाजा पढ़ाया गया। कोई आलम खान नियाजी या उनके खानदान का फर्द ना आया। कशमाला ने आखिरी बार रेहान की पेशानी पर बोसा दिया। तुमने जिंदगी के हर इम्तिहान में मेरा साथ दिया रेहान, अब मैं अकेली लड़ूंगी। उस रात फ्लैट में खामोशी छा गई। जायशा सवाल करती रही, अम्मी, अब्बू वापस कब आएंगे? वो वादा करके गए थे ना मुझे नया बैग दिलाने का। कशमाला ने आंखों से बहते आंसू पोंछे और कहा, बेटा, वो अपने रब के पास चले गए, अब तुम्हें उनकी जगह खुद मजबूत बनना है। रेहान के चहलम को गुजरे 15 दिन हो चुके थे। फ्लैट का माहौल साकित और बेजान था। कशमाला की आंखों के नीचे हल्के गहरे होते जा रहे थे। जायशा खामोश तबाह हो चुकी थी। जो बची कभी बेतकान बोलती थी, अब हर वक्त किताबों में सर छुपाए रखती। एक दिन कशमाला ने फैसला किया, अब बहुत हो चुका, मैं उस दरवाजे पर एक बार फिर जाऊंगी। शायद अब वो मेरी नहीं तो अपनी पोती को ही कबूल कर लें। सुबह सवेरे जायशा को नाश्ता करवा कर तैयार किया, सर पर दुपट्टा लिया और मोहल्ले की खातून से पूछकर रिक्शे का बंदोबस्त किया। रिक्शे वाले ने एड्रेस सुनकर हैरानी से पूछा, बीबी जी, न्याजी हवेली, वो जो बड़े खान साहब का घर है? कशमाला ने नजरें झुका ली, हाँ वही। दोपहर के करीब वो हवेली के बड़े दरवाजे पर खड़ी थी। जायशा का हाथ सख्ती से थाम रखा था। दरवाजे पर मौजूद मुलाजिम ने घूरते हुए पूछा, किससे मिलना है? आलम खान नियाजी से, रेहान नियाजी की बेवा हूं, कशमाला ने धीरे से कहा। मुलाजिम ने अंदर पैगाम भेजा और थोड़ी देर के बाद अंदर से एक और मुलाजिम आया, अंदर आ जाओ। कशमाला जायशा के हमरा सहन में दाखिल हुई तो वहाँ आलम खान नियाजी के बड़े बेटे एहतशाम और उनकी बीवी बैठी थी। कशमाला ने सर झुकाकर सलाम किया। आलम खान नियाजी भी अंदर दाखिल हुआ, हाथ में छड़ी लिए। उसकी नजरें कशमाला पर पड़ते ही माथे की शिकनें गहरी हो गईं। क्या लेने आई हो यहाँ? 10 साल बाद मेरे घर का दरवाज़ा याद आया है? कशमाला ने हिम्मत जमा करके बोलना शुरू किया। रेहान नहीं रहा, मैं अपनी बेटी के साथ आई हूँ, वो आपकी पोती है। आलम खान ने जोर से छड़ी जमीन पर मारी। मेरे लिए तो रेहान तभी मर गया था जब उसने उस नाचने वाली की बेटी को अपने नाम से जोड़ने का फैसला किया था। और तू मेरी नज़र में कभी कुछ थी ही नहीं। एहतशाम की बीवी ने आगे बढ़कर जायशा को ऊपर से नीचे तक देखा। यही है वो, ये है नियाजी कबीले का खून, उसकी माँ ने किया, उसे भी इस रास्ते पर डालना है। कशमाला के हलक में आवाज़ अटक गई। उसने जायशा के कांधे पर हाथ रखा। ये मासूम है, इसे कुछ नहीं कहें। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप इसे अपनी पोती मान लें, इसकी तालीम, इसका मुस्तकबिल। आलम खान ने तंजिया कहका लगाया, तालीम? मेरे घर के उसूलों में तवाइफों की औलाद को तरबियत देने की कोई गुंजाइश नहीं। जायशा ने बेखबरी में पूछ लिया, अम्मी, तवाइफ क्या होता है? अंदर बैठी खवातीन में से एक, जो आलम खान की बहुत ही गुस्से से बोली, ऐसी औरतें जो दूसरों के सामने नाचती गाती हैं, इज्जत का नाम भी नहीं जानती। कशमाला ने जायशा को सीने से गा लिया, बस कर दे, मैं यहाँ सवाली बनकर आई थी, अब मोहताज भी नहीं रही। एहतशाम ने आगे बढ़कर तंजिया अंदाज में कहा, यही तो मसला है, पहले बेटे को बगावत सिखाई, अब पोती को शराफत की दावेदार बनकर आई हो। उसी वक्त आलम खान ने मुलाजिम को आवाज़ दी, इन दोनों को निकालो यहाँ से, मेरा सहन इनके कदमों की धूल से भी नापाक हो रहा है। 2 मुलाजिम आगे बढ़े। कशमाला और जायशा को हाथ से पकड़कर दरवाजे की तरफ धकेला गया। जायशा रोती जा रही थी, अम्मी, ये लोग हमें निकाल क्यों रहे हैं? हमने क्या किया है? दरवाज़ा बंद हुआ तो कशमाला रक्शे तक लड़खड़ाते हुए पहुंची। रक्शे वाले ने पूछा, बीबी जी, वापस जाना है? हाँ, जहाँ से आई हूँ वहीं, कशमाला ने धीमी आवाज़ में कहा। वापस फ्लैट आकर उस जायशा को बिठाया, पानी पिलाया और उसकी पीठ सहलाई। बेटा, जो हम आज देख कर आए हैं वो सब भूल जाओ, हम किसी के दर के मोहताज नहीं। जायशा ने आंसू पोंछते हुए पूछा, लेकिन अब्बू कहते थे दादा बहुत अच्छे हैं। कशमाला ने ज़बरदस्ती मुस्कुरा कर कहा, कभी कभी इंसानों के अंदर छुपी हुई हकीकतें देर से सामने आती हैं, हम अपनी ज़िंदगी खुद बनाएंगे। अगले दिन कशमाला मोहल्ले के 2 घरों में काम ढूंढने चली गई। एक घर में झाड़ू पोछा मिल गया, दूसरे में खाने पकाने का। वो जान गई थी अब सब कुछ खुद करना है। कशमाला ने उस दिन के बाद कभी हवेली का रुख नहीं किया। पिछले 2 महीने कशमाला ने बगैर किसी शिकायत के गुजारे थे। दिन भर काम, शाम को जायशा के होमवर्क में मदद और रात गए सिलाई मशीन के साथ गुजारे गए लम्हात। अब यही मामूल था।
صبح 6 بجے اذان کے ساتھ اٹھتی، کپڑے دھوتی، ناشتہ بناتی، زائشہ کو اسکول روانہ کرتی اور خود 2 گھروں میں صفائی کا کام کرنے نکل جاتی۔ ایک دن اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ السلام علیکم، ماں ہوں تمہاری، دروازے پر اندر آنے دو گی نا؟ کشمالہ نے دروازے سے ہٹتے ہوئے کہا، آ جاؤ ماں، کیسی ہو؟ کیسے روکوں؟ رخشندہ نے اندر آ کر ادھر ادھر نظریں دوڑائی۔ یہی ہے تمہاری جنت؟ 2 کمرے کا تنگ سا فلیٹ، چھت سے پانی ٹپکتا ہے اور کچن میں پنکھا بھی نہیں۔ کشمالہ نے ٹھنڈی سانس لی۔ اسی میں سکون ہے۔ رخشندہ نے شاپر کھولا۔ یہ کپڑے، کچھ پیسے اور چند دوائیں لائی ہوں۔ تمہاری حالت اچھی نہیں لگ رہی، میری مان لو، آ جاؤ میرے ساتھ۔ تم جیسے چہرے کے لیے اب بھی لوگ لاکھوں دیتے ہیں۔ کشمالہ نے نظریں نیچے کی۔ ماں، ریحان سے وعدہ کیا تھا، اس وعدے سے بڑی کوئی چمک نہیں میرے لیے۔ رخشندہ نے زور سے میز پر ہاتھ مارا۔ وہ ریحان جو دنیا سے جا چکا، وہ جس نے تمہیں بیچ راہ میں اکیلا چھوڑ دیا۔ یہ بچے روٹی سے پلتے ہیں، نظریات سے نہیں۔ زائشہ کمرے سے باہر آ گئی۔ نانی، آپ جھگڑ کیوں رہی ہیں؟ رخشندہ نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، نہیں بیٹا، ہم تو بات کر رہے ہیں۔ کشمالہ نے بیٹی کو واپس کمرے میں بھیجا، پھر نرمی سے بولی، ماں، میری عزت میری مجبوری نہیں، میری چوائس ہے۔ جو بچی میں پال رہی ہوں وہ بھی ایک دن سر اٹھا کر کہے گی کہ اس کی ماں نے زندگی کو خود اپنے بل پر جیا ہے۔ رخشندہ نے شاپر زمین پر رکھا۔ یہ سب چھوڑ جا رہی ہوں، کاش تمہیں زبردستی ساتھ لے جا سکتی، اور دروازے سے نکل گئی۔ اگلے دن کشمالہ نے معمول کے مطابق کام پر جانا چاہا، مگر جسم میں درد تھا، قدم اٹھ نہیں رہے تھے۔ زائشہ نے فکر مندی سے کہا، امی، آپ کام پر مت جائیں، آج مجھے اسکول سے چھٹی لے لیں، میں آپ کی مدد کروں گی۔ نہیں بیٹا، تمہارے ابو ہمیشہ کہتے تھے تعلیم کے آگے کچھ نہیں، تم اسکول جاؤ، میں بعد میں ڈاکٹر کے پاس چلی جاؤں گی۔ اس نے درد کے باوجود گھر کی صفائی مکمل کی اور دوپہر کو محلے کے کلینک گئی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد کہا کہ خون کی کمی ہے، جسم میں سوجن بھی ہے، کچھ دن آرام کریں۔ کشمالہ نے خود سے وعدہ کیا، 3 دن کا آرام، صرف 3 دن، اس کے بعد دوبارہ محنت شروع۔ تیسرے دن صبح دروازے پر ایک پوسٹ مین آیا۔ آپ کے لیے لیٹر ہے، بچوں کی تنظیم کی طرف سے۔ کشمالہ نے خط کھولا۔ اسکول فیس ادا نہ ہونے کی صورت میں زائشہ کو داخلے سے محروم کر دینے کی تنبیہ تھی۔ وہ فوراً محلے کی دکان پر گئی۔ بھائی جان، مجھے پچھلی سلائی کی رقم ابھی دے دیں، میری بچی کی فیس دینی ہے۔ دکاندار نے ہمدردی سے جواب دیا، باجی، کل شام تک دے دوں گا، ابھی پیسے ہاتھ میں نہیں۔ اسی دن محلے کی ایک عورت آئی، باجی، ہمارے گھر میں 2 دن کے لیے کھانا بنانے والی نہیں ہے، آپ آ سکتی ہو؟ کشمالہ نے سر درد کے باوجود حامی بھر لی۔ شام کو واپس آئی تو قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ زائشہ نے دروازہ کھولا۔ امی، آپ کے چہرے پر پسینہ کیوں ہے؟ کچھ نہیں، تھوڑا سا چکر آ رہا ہے، آرام کر لوں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی، رات گئے بخار بڑھ گیا۔ زائشہ نے پانی پلایا، پیشانی پر پٹیاں رکھی۔ امی، کل ہم اسپتال چلیں گے، کشمالہ نے ہاتھ پکڑ کر کہا۔ کل فیس کی آخری تاریخ ہے، پہلے اسکول جانا ہے، پھر اسپتال۔ صبح جب زائشہ اسکول گئی تو کشمالہ نے خود ہی قریبی اسپتال کا رخ کیا۔ ڈاکٹر نے چند ٹیسٹ تجویز کیے۔ دھند سے لپٹی صبح میں کشمالہ اسپتال کے ایک بینچ پر اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی۔ ہاتھ میں رپورٹس تھیں، چہرہ زرد اور آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے گہرے ہو چکے تھے۔ اندر سے ڈاکٹر نے نام پکارا، مسز کشمالہ ریحان، پلیز اندر آئیے۔ کمرے میں داخل ہو کر وہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر نے رپورٹ سامنے رکھ کر چشمہ سیدھا کیا۔ آپ کا بلڈ ٹیسٹ، بون میرو رپورٹ اور سی ٹی اسکین سب آ چکے ہیں۔ ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو بلڈ کینسر ہے، آخری سٹیج پر۔ کشمالہ نے دھیرے سے آنکھیں بند کی۔ کوئی چیخ نہیں، کوئی آہ نہیں، بس ایک خاموشی اور اقرار تھا تقدیر سے۔ ڈاکٹر نے بات جاری رکھی، اگر آپ چاہیں تو علاج شروع کیا جا سکتا ہے، مگر لاگت بہت زیادہ ہے اور کامیابی کے امکانات کم۔ علاج پر اتنا خرچ کیوں؟ کشمالہ نے آہستہ سے پوچھا۔ کیمیو تھراپی، انجیکشنز، اسپیشل بلڈ ٹیسٹ، یہ سب ضروری ہوں گے، اور سب سے اہم، وقت بہت کم ہے۔ کشمالہ نے رپورٹس واپس لیں اور دھیرے سے کمرے سے نکل گئی۔ فلیٹ واپس پہنچی تو زائشہ آن لائن کلاس میں مصروف تھی۔ بڑی مشکل سے پیسے جوڑ کر اس کی کلاس کے لیے چھوٹا مگر پرانا موبائل لیا۔ کشمالہ نے اپنا دوپٹہ اتارا، بیڈ پر بیٹھ گئی اور خود کو زبردستی نارمل ظاہر کرتے ہوئے بولی، بیٹا، تمہاری وہ گلابی والی کاپی ختم ہو گئی تھی، میں لے آئی ہوں، شاپر میں ہے۔ زائشہ بھاگ کر آئی، امی، آپ نے آرام نہیں کیا؟ کل تو بہت کمزور لگ رہی تھی۔ میں آرام کے لیے ساری زندگی رکھ چھوڑوں گی، تم اپنی پڑھائی کی فکر کرو۔ اسی شام محلے کی رضیہ آپا آئیں۔ باجی، تمہارا رنگ زرد ہو گیا، چیک اپ کروایا؟ ہاں، دوائیں لے رہی ہوں، کشمالہ نے بات ٹال دی۔ 2 دن بعد رخشندہ کا فون آیا، سنا ہے اسپتال جا رہی ہو بار بار، کیا مرض لگا ہے؟ کشمالہ نے بے دلی سے کہا، اب اگر کچھ بچا نہیں تو اس کی فکر بھی کیا؟ رخشندہ نے کہا، پھر آ جاؤ یہاں میرے پاس، تندرستی کی ضمانت دیتی ہوں، پیسہ، علاج، سہولت سب ہے۔ نہیں ماں،
میرے لیے بے حیائی کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ رخشندہ نے فون بند کر دیا، مگر 2 دن بعد خود اسپتال آ پہنچی۔ بھڑکیلا سوٹ، نیل پالش اور ہاتھ میں خوشبو کی مہک۔ کشمالہ وارڈ کے بیڈ پر لیٹی تھی۔ رخشندہ نے اندر آتے کہا، تو اب کہاں گئی وہ ضد؟ جس شوہر کے وعدے پر میری دنیا ٹھکرا دی وہ تو چلا گیا، اور اب دیکھ تو بھی جا رہی ہے۔ کشمالہ نے کمزور آواز میں کہا، زندگی فقط وقت گزارنے کا نام نہیں، وقار کے ساتھ جینا اور مرنا اصل کامیابی ہے۔ رخشندہ ہنسی، وقار کے ساتھ؟ اس چھوٹے سے فلیٹ میں نہ علاج نہ امید، عزت سے پیٹ نہیں بھرتا بیٹی۔ ظاہشہ پاس بیٹھ کر ماں کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھی۔ کشمالہ نے اسے دیکھ کر کہا، رخشندہ، میں اپنی بیٹی کے سامنے اپنی کمزوری نہیں دکھا سکتی۔ وہ کل خود ایک ماں بنے گی، اسے میری ہمت یاد رہے گی، میرا جھکنا نہیں۔ رخشندہ نے دیکھا۔ ظاہشہ نے خاموشی سے ماں کی باتیں سنی۔ وہ کچھ بولے بغیر پلٹ گئی۔ اس رات اسپتال کے کمرے میں اندھیرا تھا۔ کشمالہ نے ظاہشہ کو قریب بلا کر کہا، بیٹا، میرے پاس بہت کم وقت ہے، میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی آسان راستے کی چمک میں عزت کا راستہ نہ چھوڑنا۔ ظاہشہ نے روتے ہوئے کہا، امی، آپ مجھے چھوڑ کر نہ جائیں، میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی؟ تم مضبوط ہو میری بیٹی، میں نے کچھ پیسے بچا رکھے ہیں تمہاری پڑھائی کے لیے، رضیہ آپا کو دیے ہیں، ہاسٹل چلی جانا، کسی پر بوجھ نہ بننا۔ صبح اسپتال میں نرس آئی تو کشمالہ کا سانس مدھم ہو رہا تھا۔ نرس نے ڈاکٹر کو بلایا۔ ظاہشہ ننگے پاؤں دوڑتی ہوئی کمرے سے باہر گئی۔ ڈاکٹر کو بلائیں، میری ماں کی سانس بند ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر آیا، چند لمحوں بعد سر ہلا دیا۔ آئی ایم سوری۔ محلے والوں نے اسپتال آ کر تدفین کا بندوبست کیا۔ ظاہشہ نے ماں کی قبر پر بیٹھ کر خاموشی سے قرآن پڑھا۔ رضیہ آپا نے ہاتھ رکھا، بیٹی، اب یہ تمہارا نیا سفر ہے، تمہاری ماں بہت عظیم تھی۔ واپس فلیٹ آ کر ظاہشہ نے ماں کا دوپٹہ اور چپل الماری میں رکھ دی۔ چھت پر کھڑی ہوئی اور آسمان کی طرف دیکھ کر بس ایک جملہ کہا، امی، میں وعدہ کرتی ہوں آپ کی عزت کبھی چھپنے نہیں دوں گی۔ پھر وہ میز پر بیٹھ گئی، اپنے نوٹس کھولے اور اگلے دن کے امتحانات کی تیاری شروع کر دی، جیسے ماں نے سکھایا تھا۔ رضیہ آپا کے گھر میں سامان کا ایک چھوٹا سا بیگ رکھا تھا، جسے ظاہشہ صبح سے 3 بار کھول چکی تھی۔ کپڑے طے کرتی، کتابیں رکھتی اور پھر سب کچھ باہر نکال دیتی۔ اس کے سامنے ماں کی وہ چادر رکھی تھی جو وہ ساتھ لے جانا چاہتی تھی، وہ چادر جسے سائی کی طرح اس کے ساتھ چمٹی ہوئی تھی۔ رضیہ آپا چائے لے کر آئیں، بیٹا، اب تو خود کو سنبھال، ماں نے تمہیں ٹوٹنے کے لیے نہیں، بننے کے لیے پالا تھا۔ ہاسٹل میں نئی دنیا ہوگی۔ ظاہشہ نے سر ہلایا، میں تیار ہوں، بس دل نہیں مان رہا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ رضیہ آپا نے دروازہ کھولا تو سامنے رخشندہ کھڑی تھی، گلابی شال، سنہری جوتی اور ہاتھ میں پرفیوم کی مہک۔ اندر آتے اس نے ظاہشہ کو باہوں میں بھر لیا، میری بچی، ماں کے جانے کے بعد تو کتنی دبلی ہو گئی ہے، بس بہت ہو گیا، اب میرے ساتھ چل۔ ظاہشہ نے حیرانی سے دیکھا، نانی، آپ مجھے لینے آئی ہیں؟ ہاں، تم میری نواسی ہو، میں تمہیں یوں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، ماں چلی گئی، اب تم پر میری ذمہ داری ہے۔ رضیہ آپا نے مداخلت کی، رخشندہ بی بی، کشمالہ نے وصیت کی تھی کہ ظاہشہ ہاسٹل جائے، ہم نے بندوبست کر لیا ہے۔ رخشندہ نے جلدی سے کہا، ہاسٹل میں کیا رکھا ہے؟ 2 وقت کی روٹی، سخت بستر اور اجنبی لڑکیاں، میں اسے ایسی دنیا دوں گی جو کشمالہ نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی ہوگی۔ ظاہشہ کچھ لمحے چپ رہی، پھر بولی، نانی، آپ کے پاس کب تک رہوں گی؟ رخشندہ نے اس کے بال سلائے، جتنا دل چاہے، پھر چاہو تو ہاسٹل چلی جانا۔ رضیہ آپا نے کہا، بیٹا، فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا، تمہاری ماں نے بہت کچھ برداشت کر کے تمہیں یہاں تک پہنچایا ہے۔ ظاہشہ نے ایک لمحہ ماں کی چادر کو دیکھا، اسے بیگ میں رکھا اور سر ہلا دیا، میں نانی کے ساتھ چلتی ہوں۔ رخشندہ کی گاڑی ایک پوش علاقے کی عمارت کے باہر رکی۔ اندر داخل ہوتے ہی ظاہشہ نے چمکتی دیواریں، خوشبودار ہال اور سجے ہوئے صوفے دیکھے، ہر چیز نرالی تھی۔ یہ تمہارا نیا گھر ہے نواسی، رخشندہ نے کہا، یہاں پریوں کی طرح جیا جاتا ہے، روٹی کے لیے نہیں، مزے کے لیے۔ چند دنوں میں ظاہشہ کو نانی کے ساتھ بیوٹی پارلر، بوتیک اور فوٹو شوٹ اسٹوڈیوز کے چکر لگانے کا موقع ملا۔ ہر روز نیا لباس، نیا میک اپ اور نیا ماحول۔ ایک دن رخشندہ نے اسے آئینے کے سامنے کھڑا کیا، یہ چہرہ، یہ قد اور یہ آنکھیں کیمروں کے لیے بنی ہیں، بس ایک فوٹو شوٹ اور دنیا تمہیں پہچاننے لگے گی۔ ظاہشہ نے نرمی سے کہا، امی نے کبھی ان سب کی اجازت نہیں دی تھی۔ رخشندہ مسکرائی، امی اب اس دنیا میں نہیں رہی اور تم اب بچی نہیں ہو۔ فوٹوگرافر ایک دبلا پتلا نوجوان اسٹوڈیو میں روشنی کا زاویہ درست کرتے ہوئے کہا، ظاہشہ جی، تھوڑا سا چہرہ دائیں، ہاں بالکل ایسے۔ پہلا شوٹ ہو گیا، تصویریں ایڈٹ ہوئیں اور سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دی گئیں۔ کچھ دنوں میں وہ انٹرنیٹ پر وائرل ہو گئی۔
ذائشہ ریحان نیازی، ایک ابھرتا ہوا چہرہ۔ مختلف پیجز پر یہی کیپشن چل رہا تھا۔ رخشندہ ایک پارٹی میں اسے لے گئی جہاں بڑے لوگ، مارکیٹنگ مینیجرز اور میگزین ایڈیٹر موجود تھے۔ خاتون نے کہا، یہ لڑکی تو کیمرہ چوری کر لیتی ہے، نیچرل ایکسپریشنز ہیں۔ رخشندہ نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے کہا، میری نواسی ہے، خون ہے نیازیوں کا، مگر جنون میرا۔ ذائشہ اب ہفتے میں 2 شوٹ کرتی، نیا گاؤن پہنتی، نیا برانڈ کا بیگ پکڑتی اور نیا آئیڈیا بیچتی۔ ایک رات رخشندہ نے کہا، اب تمہارے نام کے ساتھ نیازی لکھنے کی ضرورت نہیں، اپنا مقام خود بنایا کرو۔ ذائشہ نے آہستہ سے کہا، امی کہتی تھی نام میں عزت ہے۔ رخشندہ نے تلخی سے کہا، عزت کے نام پر تمہاری ماں نے غربت کمائی۔ اب وقت بدل چکا ہے، تمہیں پیسہ، شہرت اور طاقت چاہیے۔ ذائشہ نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر اگلے فوٹو شوٹ پر دستخط پھر بھی ذائشہ ریحان نیازی کے نام سے کیے۔ پہلی تنخواہ ملی تو اس نے کچھ رقم الگ رکھی، یہ ہاسٹل کے لیے، امی کی خواہش پوری کرنی ہے۔ رخشندہ نے چونک کر کہا، اب بھی ہاسٹل؟ ذائشہ نے کہا، کسی دن شاید دل پھر بدل جائے، لیکن وعدے آسانی سے نہیں بھولے جاتے۔ رخشندہ نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف سگریٹ کا کش لیا اور پردہ ہٹا کر رات کی روشنیوں کو دیکھنے لگی۔ کراچی کے پوش علاقے میں ہونے والے ایک میگزین لانچ ایونٹ میں جب ذائشہ ریحان نیازی کی انٹری ہوئی تو کیمروں کی چمک ایک لمحے کو رک گئی۔ اس نے سیاہ رنگ کا فلور لینتھ گاؤن پہن رکھا تھا، بال کھلے، ہاتھ میں کلچ اور چہرے پر اعتماد۔ ایک رپورٹر نے مائک آگے بڑھایا، ذائشہ صاحبہ، آپ کو لوگ ایک ابھرتی ہوئی سٹار کہہ رہے ہیں، کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ ذائشہ نے مسکرا کر جواب دیا، بس یہی چاہتی ہوں کہ لوگ میرے کام کو میرے نام سے پہچانیں، ذائشہ ریحان نیازی کے نام سے۔ اسی نام کے ساتھ اس کی تصویر مختلف بلاگز، انسٹاگرام پیجز اور فیشن ویب سائٹس پر آویزاں ہو گئی۔ ہر تصویر کے نیچے وہی جملہ چھپا ہوتا، نیازی فیملی کے چشم و چراغ، یا صرف ایک نام۔ اسلام آباد میں واقع نیازی حویلی میں احتشام کا بیٹا حمزہ موبائل پر تصویریں دیکھ رہا تھا۔ وہ سیدھا دادا عالم خان نیازی کے کمرے میں جا گھسا۔ دادا جان، آپ کو یہ دیکھنا چاہیے۔ اس نے موبائل ان کے سامنے رکھ دیا۔ عالم خان نیازی نے اینک لگائی، تصویریں غور سے دیکھیں اور اگلے ہی لمحے ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ یہ کیا بکواس ہے! احتشام بھی وہاں آ گیا۔ کون ہے یہ لڑکی؟ حمزہ بولا، یہ وہی ہے نا، ریحان کی بیٹی۔ نیچے ذائشہ ریحان نیازی لکھا ہے۔ عالم خان نے چھڑی ہاتھ میں لے کر زور سے زمین پر ماری۔ نام ہمارا اور کام ناچنے والیوں کا؟ اس لڑکی نے تو ہمارے خاندانی نسب پر داغ لگا دیا۔ کمرے میں ارسلان نیازی داخل ہوا، جو شہباز نیازی کا بیٹا اور عالم خان کا سب سے بڑا پوتا۔ دادا جان، کیا بات ہے؟ عالم خان نے غصے سے کہا، تمہیں فوراً کراچی جانا ہے، اس لڑکی کو سمجھاؤ، روک دو ورنہ جو ہونا ہے وہ ہوگا۔ ارسلان نے حیرانی سے پوچھا، ذائشہ، وہ تو سالوں سے ہماری دنیا سے باہر تھی، اب واپس آ گئی ہے اور ہمارے نام کے ساتھ وہ سب کر رہی ہے جس سے ہم نے ریحان کو آگ کیا تھا۔ ارسلان نے سر جھکا دیا، ٹھیک ہے دادا جان، میں اسے روکنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کراچی میں ذائشہ اپنے نئے فوٹو شوٹ کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ کپڑوں کا انتخاب ہو چکا تھا، ٹیم میک اپ میں لگی تھی اور فوٹوگرافر شوٹ کی لائٹ سیٹ کر رہا تھا۔ رخشندہ ایک طرف بیٹھی سگریٹ کا کش لگا رہی تھی۔ میری بچی، آج تمہارا یہ شوٹ برانڈ کیبل یہ ہے، اس کے ساتھ کام کرنا مطلب باقی دروازے خود کھلتے ہیں۔ ذائشہ نے آئینے میں خود کو دیکھا اور پھر سرگوشی میں کہا، کیا یہ دروازے وہی ہیں جن پر امی نے کبھی قدم نہ رکھا؟ رخشندہ نے سن لیا مگر چپ رہی۔ 2 دن بعد ارسلان نیازی کراچی پہنچا۔ ارسلان نے ایک ایونٹ کے آرگنائزر سے رابطہ کیا، وہیں پتہ چلا کہ ذائشہ آئندہ ہفتے ایک شو کی مہمان خصوصی ہوں گی۔ اس نے وہاں پہنچنے کی تیاری شروع کر دی۔ ادھر رخشندہ نے ذائشہ کو ایک نئے کانٹریکٹ کی فائل تھمائی۔ یہ بڑا کام ہے، صرف سائن کرنا ہے، پیمنٹ ایڈوانس میں آئے گی۔ ذائشہ نے فائل دیکھی، یہ فوٹو شوٹ کس تھیم پر ہے؟ تھوڑا بولڈ ہے مگر برانڈ بڑا ہے۔ رخشندہ نے آنکھ مار کر کہا، اب کوئی ماں روکنے والی نہیں۔ ذائشہ نے فائل بند کر دی، میں سوچ کر بتاؤں گی۔ ایونٹ کے دن ارسلان نے سیکیورٹی کے ذریعے اندر انٹری لی۔ شو کے بعد جب ذائشہ اسٹیج سے اتری تو ارسلان نے سامنے آ کر خود کو متعارف کروایا، ذائشہ، میں ارسلان نیازی ہوں، تمہارے چچا شہباز کا بیٹا۔ ذائشہ نے قدم پیچھے لیے، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ تمہارا کام ہمارے خاندان کے لیے شرمندگی بن چکا ہے۔ دادا جان نے کہا کہ تم فوراً یہ سب بند کرو۔ رخشندہ وہاں آ گئی، یہ لڑکی میری نواسی ہے، جسے کچھ بھی کرنا ہو پہلے مجھ سے بات کرو اور سن لو، یہ سب کرتی رہے گی۔ ارسلان نے غصے سے رخ موڑا، ٹھیک ہے، پیغام دے دیا، اب جواب سننا باقی ہے۔ وہ واپس روانہ ہوا لیکن دل میں کھچاؤ سا لے کر۔ تصویر میں دیکھی ہوئی ذائشہ اور حقیقت میں سامنے آئی لڑکی میں فرق تھا۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ معاملہ آسان نہیں۔ ارسلان نیازی کی واپسی کے بعد حویلی میں خاموشی نہیں تھی۔ عالم خان نیازی کی چھڑی زمین پر بار بار بج رہی تھی اور حویلی کے مرد و زن جان چکے تھے کہ کسی طوفان کی آمد ہے۔
ارسلان نے خاموشی سے دادا کے قدموں کے قریب بیٹھ کر سر جھکایا۔ زائشہ نہیں مانی، الٹا جواب دیتی ہے۔ عالم خان نے تلخ لہجے میں کہا، یہ ضد اس کے باپ کی میراث ہے جسے میں نے جڑ سے کاٹ دیا تھا، اب اس کی شاخ بھی بچ نہیں سکتی، جا اسے واپس لا جیسے بھی ہو۔ ارسلان نے پلکیں جھپکیں، اگر وہ نہ آئی تو جان پر تیری ذمہ داری، ہمارا نام مذاق بن جائے، یہ میں نہیں ہونے دوں گا۔ کراچی واپسی پر ارسلان نے کچھ خاص افراد کے ذریعے زائشہ کی نگرانی شروع کر دی۔ 3 دن بعد اسے اطلاع ملی کہ رخشندہ کسی جھگڑے کے دوران شدید زخمی ہو کر اسپتال منتقل ہوئی تھی اور وہاں دم توڑ گئی۔ یہ خبر اس کے لیے موقع بن گئی۔ زائشہ اس وقت تنہا تھی۔ رخشندہ کی موت کے بعد وہ اپنے کمرے میں مقید ہو کر رہ گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ نیازی خاندان کی آنکھیں اب اس پر ہر سمت سے لگی ہوئی تھی۔ رات کو جب بجلی چلی گئی اور علاقے میں اندھیرا چھا گیا، ایک کالے شیشوں والی گاڑی اس کے فلیٹ کے باہر رکی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ زائشہ نے چونک کر پوچھا، کون ہے؟ جواب آیا، پولیس ہے، کچھ کاغذات پر دستخط درکار ہیں۔ دروازہ کھولا تو سامنے وردی میں ملبوس 2 آدمی اور پیچھے ارسلان کھڑا تھا۔ زائشہ نے قدم پیچھے کیے۔ تم یہاں؟ ارسلان نے بنا اجازت اندر قدم رکھا۔ تمہارے لیے وقت ختم ہو چکا ہے زائشہ، اب فیصلے ہم کریں گے۔ زائشہ پیچھے ہٹی۔ میں کہیں نہیں جا رہی، تمہارے پاس اختیار نہیں بچا۔ اگلے لمحے ان دونوں آدمیوں نے زبردستی اسے باہر نکالا، گاڑی میں ڈالا اور خاموشی سے شہر سے روانہ ہو گئے۔ نیازی حویلی کی روشنی میں جب گاڑی داخل ہوئی تو سب اہل خانہ صحن میں جمع ہو چکے تھے۔ عالم خان نیازی اونچے چبوترے پر بیٹھا، سخت نظریں لیے زائشہ کو گھور رہا تھا۔ زائشہ کو جب سامنے لایا گیا تو اس نے ہاتھ جھٹک کر خود کو چھڑایا۔ تو یہ ہے تمہاری غیرت، زبردستی لڑکیوں کو اغوا کر کے لانا؟ عالم خان نے سرد آواز میں کہا، زبان قابو میں رکھو، تمہارا دادا ہوں، دادا نہیں دشمن ہوں۔ میرے باپ کو تم نے زندگی بھر معاف نہیں کیا اور اب مجھ پر زبردستی؟ ارسلان ایک قدم آگے بڑھا، حد میں رہو، تمہارا لہجہ۔ زائشہ نے بات کاٹ کر کہا، لہجہ تو تمہارا ہے جو مردانگی کے پردے میں بزدلی چھپا رہا ہے۔ اس کی بات ختم ہونے سے پہلے ارسلان کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا اور زائشہ کے گال پر تھپڑ کی آواز گونجی۔ لمحے بھر کو سناٹا چھا گیا۔ زائشہ کی آنکھوں سے آنسو نہیں، غصہ نکلا۔ یہی سکھایا گیا ہے تم لوگوں کو، عورت کو مار کر قابو میں رکھنا؟ عالم خان نے سپاٹ چہرے سے ملازم کو حکم دیا، اسے تہہ خانے میں بند کرو جب تک عقل ٹھکانے نہ آ جائے۔ زائشہ کو حویلی کے پیچھے واقع پرانے تہہ خانے میں لے جایا گیا۔ سیلن زدہ دیواریں، زمین پر نمی اور ایک کمزور سی لائٹ بلب کی روشنی۔ دروازہ بند ہوتے ہی وہ خاموشی سے زمین پر بیٹھ گئی۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر عالم خان نے سب کے سامنے کہا، میں نے فیصلہ کر لیا، اس لڑکی کو ہماری حویلی کا حصہ بنانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ ہے نکاح۔ ارسلان نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے کہا، کس سے؟ تم سے؟ عالم خان نے سیدھا کہا۔ ارسلان چونکا۔ دادا جان، یہ کیسے؟ خاموش، تم میرے پوتے ہو اور یہی واحد طریقہ ہے ہمارے نام کو اس کے ذریعے مزید رسوا نہیں ہونے جائے، اس سے بچانا ہے۔ شہباز نیازی نے مداخلت کی، ابا جان، نکاح زبردستی کا نہیں ہوتا، اگر لڑکی راضی نہ ہوئی تو راضی ہوگی یا کی جائے گی، ہم نے کبھی سوالوں سے فیصلے نہیں کیے۔ شام تک یہ خبر پوری حویلی میں پھیل گئی کہ زائشہ کا نکاح ارسلان نیازی سے کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ملازمائیں آ کر تہہ خانے میں پانی، روٹی اور ایک جوڑا چھوڑ گئیں۔ زائشہ نے کوئی سوال نہیں کیا، بس کھڑکی سے باہر اندھیروں کو گھورتی رہی۔ ارسلان نیازی کے ذہن میں کئی دنوں سے ایک ہی سوچ گردش کر رہی تھی۔ دادا جان کے فیصلے کے مطابق زائشہ کا نکاح اس سے کیا جانا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ رشتہ نہ اس کے لیے قابل قبول تھا اور نہ زائشہ کے لیے قابل برداشت۔ شام کے وقت جب عالم خان نے نکاح کی تیاریوں کے متعلق دریافت کیا، ارسلان نے دھیمے لہجے میں جواب دیا کہ سب انتظامات مکمل ہیں۔ عالم خان نے سر ہلایا، کل جمعہ ہے، نکاح نماز کے بعد ہوگا۔ رات کے وقت ارسلان تہہ خانے کے دروازے کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ اندر سے ہلکی سی کھانسی کی آواز آئی۔ دروازے کے قریب بیٹھی ملازمہ زرینہ نے کہا کہ صاحب، اندر لڑکی کو بخار ہے، کھانا بھی نہیں کھا رہے۔ ارسلان نے تھوڑا سوچا، پھر آہستہ سے بولا، زرینہ، اگر تم چاہو تو اس پر ایک احسان کر سکتی ہو۔ زرینہ حیران ہوئی، کیا مطلب صاحب؟ دروازہ آج رات کھلا رہ جائے، بس اتنا کافی ہے، باقی وہ خود سنبھال لے گی۔ زرینہ نے نظریں نیچی کر کے کہا، اگر بی بی بھاگ گئی تو؟ اگر تم سے پوچھا جائے کہو تمہیں معلوم نہیں، اور ہاں، اسے شک نہ ہونے دینا کہ یہ سب جان بوجھ کر کیا گیا ہے۔ اگلی رات تہہ خانے کا دروازہ واقعی کھلا چھوڑ دیا گیا۔ زائشہ نے باہر قدم رکھا۔
کچھ دیر دروازے کو گھورتی رہی، پھر دوپٹہ ٹھیک کر کے چپ چاپ اندھیرے میں گم ہو گئی۔ صبح سویرے جب اطلاع ملی کہ تہہ خانہ خالی ہے تو عالم خان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ زرینہ نے کپ کپاتی آواز میں کہا۔ صاحب دروازہ خود بخود کھلا تھا، مجھے کچھ پتا ہی نہیں چلا۔ عالم خان نے غصے سے کہا، پکڑ کر واپس لاؤ، اگر وہ نکل گئی تو خاندان کی عزت بھی اس کے ساتھ جائے گی۔ ارسلان نے خاموشی سے سر ہلایا۔ میں انتظام کر رہا ہوں دادا جان، وہ زیادہ دور نہیں جا سکتی۔ دوسری طرف ظاہشہ سیدھا لاہور پہنچی جہاں اس کی یونیورسٹی کی ایک پرانی دوست نائلہ رہتی تھی۔ نائلہ نے اسے گلے لگا کر کہا، ظاہشہ تم یہاں اتنی رات کو، تمہارا چہرہ کیسا ہو گیا؟ ظاہشہ نے مختصر کہا، صرف چند دن ٹھہرنا ہے، پھر آگے کا فیصلہ کروں گی۔ 2 دن بعد نائلہ کے ساتھ وہ سوات روانہ ہوئی۔ نائلہ کے گھر والے ایک چھوٹے گاؤں میں رہتے تھے جہاں ماحول پرامن تھا۔ ظاہشہ نے خود کو مکمل طور پر گم کر دیا، موبائل بند کر دیا، سوشل میڈیا اکاؤنٹس ڈیلیٹ کیے اور صبح شام نائلہ کے بھائیوں کے ساتھ کھیتوں میں کام شروع کر دیا۔ نائلہ کی والدہ نے ایک دن کہا، بیٹا تم شہر کی ہو مگر کام میں بہت ہنر ہے۔ ظاہشہ نے مسکرا کر کہا، میں اب شہر کی نہیں رہی، بس سکون چاہتی ہوں۔ ادھر ارسلان نے اپنے آدمی کو سوات کی طرف روانہ کیا۔ وہ خود بھی نگرانی پر مامور رہا مگر اس نے ظاہشہ کو گرفتار کروانے کے بجائے صرف اس کی موجودگی کی تصدیق پر زور دیا۔ ایک دن جب ایجنٹ نے ویڈیو بھیجی جس میں ظاہشہ کھیت میں کام کر رہی تھی تو ارسلان نے ایک پل کے لیے موبائل اسکرین پر نظریں جما کر رکھی، پھر موبائل بند کر دیا۔ شام کو عالم خان نے پوچھا، کیا لڑکی کا پتہ چلا؟ ارسلان نے جواب دیا، جی دادا جان، جلد واپسی ممکن ہے۔ ممکن نہیں، یقینی ہونی چاہیے، ہمارے صبر کی حد ختم ہو چکی ہے۔ ارسلان نے فوراً حکم دیا۔ اس نے ایک بار پھر اپنے آدمیوں کو فون کر کے کہا کہ اس پر نظر رکھو، بس یہی کافی ہے، کسی کی مداخلت کی ضرورت نہیں۔ سوات کے اس چھوٹے گاؤں میں ظاہشہ کی زندگی ایک نیا رخ اختیار کر چکی تھی۔ صبح سورج کے ساتھ جاگتی، پانی کے گھڑے بھرنے جاتی، نائلہ کے چھوٹے بھائی کو اسکول چھوڑتی اور شام کو کھیتوں میں کام کرتی۔ دن گزرتے گئے اور ایک دن اس نے نائلہ سے کہا کہ شاید میں یہیں رہ جاؤں، یہاں دل کو سکون ہے۔ نائلہ نے حیرت سے پوچھا، لیکن تمہارا خواب؟ تعلیم؟ کچھ خواب وقت کے ساتھ بدل جاتے ہیں، ابھی جو کچھ ہے وہی زندگی ہے۔ سوات کے دیہی علاقے میں صبح کی خاموشی معمول سے کچھ مختلف تھی۔ ظاہشہ ناشتے کے بعد مٹی کے فرش پر جھاڑو دیتی ہوئے سوچوں میں گم تھی۔ نائلہ گھر پر نہیں تھی، کسی رشتہ دار کے ہاں گئی ہوئی تھی اور بتایا تھا کہ شام تک واپس آ جائیں گی۔ ظاہشہ نے اسے دروازے پر رخصت کرتے وقت مسکرا کر کہا تھا، جلدی آ جانا، تم نہ ہو تو یہ گھر اجنبی سا لگتا ہے۔ دوپہر ڈلی تو گھر پر سناٹا تھا۔ نائلہ کا چھوٹا بھائی بھی کسی کام سے باہر تھا۔ اچانک کمرے کے دروازے پر آہٹ ہوئی۔ ظاہشہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو دروازے میں نائلہ کا بڑا بھائی یاسر کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی اور چہرے پر عجیب سا تاثر۔ ظاہشہ نے نظریں چرا کر کہا، کچھ چاہیے بھائی؟ یاسر خاموشی سے اندر آ گیا، دروازہ آہستہ سے بند کیا۔ بس کچھ بات کرنی ہے، تم کافی دن سے ہمارے ساتھ ہو مگر تمہارے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے۔ ظاہشہ تھوڑا پیچھے ہوئی، میرے بارے میں جاننے کی کوئی ضرورت نہیں، میں نائلہ کی مہمان ہوں۔ یاسر نے ایک قدم اور آگے بڑھایا، مہمان ہو پر حسین ہو، تمہاری جیسی لڑکیاں یہاں روز نہیں آتی۔ ظاہشہ نے فوراً اندازہ لگا لیا کہ بات کس طرف جا رہی۔ وہ تیزی سے کمرے سے نکلنے لگی تو یاسر نے ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ اتنا غرور اچھا نہیں ظاہشہ، تم جیسی لڑکیاں اکثر وقت پہچان نہیں پاتی کہ ان کے آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ ظاہشہ نے پوری طاقت سے ہاتھ چھڑایا، کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، میں مہمان ضرور ہوں مگر بے بس نہیں۔ وہ تیزی سے گھر سے نکلی اور سیدھا جنگل کی طرف بھاگی جو گھر کے پیچھے پہاڑی دامن میں پھیلا ہوا تھا۔ ہوا میں نمی تھی، زمین پر پتے بکھرے ہوئے تھے اور شام کے سائے لمبے ہو چکے تھے۔ پیچھے سے یاسر کی آواز آ رہی تھی، کہاں بھاگو گی؟ ظاہشہ تیز دوڑتی گئی یہاں تک کہ سانس پھول گیا۔ ایک درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ پاؤں کانپ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے مگر خوف کے باعث آواز باہر نہ نکل سکی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ دوبارہ چلنے لگی تو سامنے سے یاسر ایک اور لڑکے کے ساتھ نمودار ہوا۔ ظاہشہ کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ وہ دونوں قریب آئے تو ظاہشہ پیچھے ہٹتی، گرتی پڑتی ایک طرف نکلنے لگی۔ اب کہاں جاؤ گی؟ یاسر نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اچانک جھاڑیوں میں حرکت ہوئی اور اگلے لمحے ارسلان نیازی ایک درخت کے پیچھے سے نمودار ہوا۔ اس کے پیچھے 2 باڈی گارڈز بھی تھے۔ ہاتھ اٹھا لو دونوں، ارسلان کی آواز گرجدار تھی۔ یاسر نے پلٹ کر دیکھا، تم کون ہو؟ وہ جو تمہیں جیتے جی نہیں چھوڑے گا۔ ارسلان نے دونوں لڑکوں کو درخت سے باندھ دیا اور پولیس کو کال کرنے کی ہدایت کی۔ پھر ظاہشہ کی طرف مڑا، اب تمہیں اندازہ ہو گیا کہ خود ساختہ آزادی کس قیمت پر ملتی ہے؟ ظاہشہ نے بمشکل آواز نکالی، اگر تم نہ آتے تو شاید۔ ارسلان نے بات کاٹ دی، میں تمہیں آزاد چھوڑنا چاہتا تھا لیکن تم بار بار خود کو ایسے حالات میں ڈالتی ہو کہ بچانا پڑتا ہے۔ ظاہشہ خاموش رہی، چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ ارسلان نے گاڑی کی طرف اشارہ کیا، چلو واپس چلتے ہیں۔ نہیں،
میں نہیں آنا چاہتی، زائشہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ اب یہ تمہاری مرضی کا معاملہ نہیں، میں تمہیں بچا کر یہاں چھوڑ نہیں سکتا، زائشہ نے غصے سے کہا۔ تمہارے لیے میں ذمہ داری ہوں، انسان نہیں؟ شاید، مگر اب تمہاری حفاظت میرے سر ہے۔ ارسلان نے اس کا بازو پکڑا، کھینچ کر گاڑی میں بٹھا دیا۔ راستے بھر خاموشی رہی، سڑک کے دونوں طرف پہاڑ، درخت اور اندھیرا پھیلا ہوا تھا، لیکن گاڑی کے اندر کی کشیدگی باہر کی رات سے زیادہ گہری تھی۔ حویلی کے دروازے پر گاڑی رکی تو سب سے پہلے اطلاع دی جا چکی تھی۔ ملازم دروازے کھول چکے تھے اور عالم خان برآمدے میں کھڑے تھے، نگاہوں میں غضب اور مایوسی دونوں تھے۔ زائشہ کو دوبارہ حویلی کے الگ کمرے میں قید کر دیا گیا، باہر پہرے تھے اور اندر خاموشی۔ وہ جان چکی تھی کہ یہاں پناہ بھی دھوکہ ہے اور دشمنی بھی قریبی رشتوں کے لباس میں چھپی ہوئی تھی۔ حویلی کی صبح ہمیشہ کی طرح خاموش تھی، لیکن آج کی خاموشی میں غیر معمولی تناؤ تھا۔ عالم خان نیازی برآمدے میں بیٹھا قرآن کے اوراق پلٹ رہا تھا، مگر اس کی نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھتیں، جیسے کسی فیصلے پر مہر ثبت کرنے کی تیاری کر رہا ہو۔ ارسلان صبح کی چائے لیے برآمدے میں آیا۔ دادا جان، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ عالم خان نے تسبیح سمیٹ کر ایک طرف رکھی۔ ہاں، اب وقت آ گیا ہے کہ تم خاندان کے بھاری فیصلے اٹھانے کے قابل بنو۔ زائشہ کا نکاح تم سے طے کر دیا ہے۔ ارسلان نے چونک کر دادا کی طرف دیکھا، مگر چہرہ سپاٹ رکھا۔ جب آپ کا حکم ہے تو اعتراض کی گنجائش کہاں؟ عالم خان نے چھڑی ہاتھ میں لی اور اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ اعتراض کی نہیں، اطاعت کی ضرورت ہے۔ زائشہ کو حویلی میں رہنا ہے تو ایک جائز رشتہ درکار ہے، اور تم سے بہتر کون؟ ارسلان نے ہلکا سا سر ہلایا اور واپس پلٹ گیا۔ دل میں عجیب سی الجھن تھی۔ وہ جانتا تھا زائشہ اس نکاح کو قبول نہیں کرے گی، لیکن اس نے خود کو سمجھایا یہی بہتر ہے اس کے لیے اور ہمارے لیے بھی۔ ادھر زائشہ کو دوپہر کے وقت ملازمہ نے نئے کپڑے تھمائے۔ بی بی جی، مولوی صاحب آنے والے ہیں، دادا جان نے کہا ہے تیار رہے۔ زائشہ نے ہاتھ روک لیے۔ مولوی صاحب کیوں؟ نکاح ہے، صاحب نے کہا ہے کہ آج نکاح ہوگا۔ زائشہ نے کپڑے واپس پھینک دیے۔ کیا میں کوئی چیز ہوں جو کسی کے حکم پر کسی کو دے دی جائے؟ میں یہ نکاح نہیں کروں گی۔ ملازمہ خاموشی سے باہر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ارسلان خود کمرے میں آئے۔ زائشہ کھڑی تھی، غصے سے بھرپور نگاہوں کے ساتھ۔ اب تم بھی مجھے قید میں رکھ کر اپنی مرضی مسلط کرو گے؟ ارسلان نے نرمی سے کہا، یہ فیصلہ صرف میرا نہیں، دادا جان کا بھی ہے، اور حالات کو دیکھتے ہوئے یہی مناسب سمجھا گیا ہے۔ کیا مناسب ہے؟ کہ میری مرضی کے بغیر نکاح کیا جائے؟ میں کوئی چوپایا ہوں؟ ارسلان نے سرد لہجے میں کہا، تمہیں حویلی میں رہنا ہے تو یہی واحد راستہ ہے، ورنہ دروازہ کھلا ہے، پھر جاؤ باہر۔ ایک بار پھر ایسی جگہ جان کے لالے پڑ جائیں گے۔ زائشہ کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں جان پر کھیل کر بھی تم سے نکاح قبول نہیں کروں گی۔ اس نے پلٹنے کی کوشش کی، مگر ارسلان نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ اب بہت ہو گیا زائشہ، ہر چیز اپنی مرضی سے نہیں چلتی، کچھ فیصلے تمہارے لیے بہتر ہوتے ہیں چاہے تمہیں سمجھ نہ آئے۔ اسی وقت باہر سے آواز آئی، مولوی صاحب آ گئے ہیں۔ ارسلان نے زبردستی زائشہ کو کرسی پر بٹھایا اور باہر چلا گیا۔ نکاح کا عمل سادگی سے ہوا۔ مولوی صاحب نے ارسلان سے ایجاب قبول لیا۔ زائشہ سے ایک ملازمہ نے پردے کے پیچھے سے جواب دلوایا۔ سب کچھ خاموشی میں لپٹا ہوا تھا۔ رات کو جب زائشہ کو نئے کمرے میں منتقل کیا گیا تو وہ کمرے کے ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد ارسلان اندر آیا، دروازہ بند کیا اور کہا، اب تم میری بیوی ہو اور مجھے پورا حق ہے کہ تم سے تعلق رکھ۔ زائشہ نے سخت لہجے میں جواب دیا، نکاح مرضی کے بغیر ہوا ہے، میرے لیے صرف یہ ایک قید ہے اور کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ارسلان نے آہستہ آہستہ قدم بڑھایا، اگر تم ضد پر آؤ گی تو میں بھی وہی کروں گا جو تم نے سیکھا ہے۔ زائشہ نے کہا، اگر تم نے زبردستی کی تو میں وہ کر گزروں گی جو شاید تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ ارسلان نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، میں تمہیں وقت دوں گا، مگر یہ رشتہ تمہیں ماننا ہی پڑے گا۔ تم میرے دل پر حکم نہیں چلا سکتے ارسلان، تم نے مجھے مجبور کیا ہے، میں کبھی نہیں مانوں گی۔ کمرے میں تناؤ تھا، ہوا میں خاموشی گونج رہی تھی، اور دونوں ایک دوسرے کو زخم دینے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ اگلی صبح زائشہ نے کسی سے بات نہیں کی، ناشتہ بھی واپس کر دیا۔ ارسلان دروازے پر آ کر بولا، خاموشی سے گزارے گئے دن بہتر ہوتے ہیں، ان دنوں سے جن میں آوازیں سب کچھ جلا دیتی ہیں۔ زائشہ نے صرف اتنا کہا، جو جل چکا ہو وہ مزید جلنے سے نہیں ڈرتا۔ حویلی کے باقی افراد اس نکاح کو قبول کر چکے تھے، لیکن اصل لڑائی ابھی باقی تھی، اور یہ لڑائی دو ضدی مزاجوں کے بیچ تھی، جنہوں نے اب تک صرف اپنا کہنا سیکھا تھا، دوسروں کو سننا نہیں۔ شادی کو 6 ماہ ہو چکے تھے، مگر ارسلان اور زائشہ کے درمیان فاصلے بدستور قائم تھے۔ حویلی کے افراد آہستہ آہستہ اس رشتے کو تسلیم کر چکے تھے، مگر اندرونی کشمکش ابھی بھی جاری تھی۔ ایک دن دوپہر کے وقت زائشہ حویلی کے صحن میں پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ موسم قدرے گرم تھا، دھوپ تیز تھی،
ملازمہ نے پانی کا جگ لایا۔ بی بی جی کچھ پی لیجیے، رنگ اترا ہوا لگ رہا ہے۔ ظاہشہ نے جگ پکڑتے ہوئے کہا تھکن ہے، کچھ خاص نہیں۔ جیسے اس نے پانی کا پہلا گھونٹ لیا آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، ہاتھ سے جگ چھوٹا اور وہ وہیں گر گئی۔ چند لمحوں بعد شور ہوا، ملازمہ نے چیخ کر لوگوں کو بلایا۔ عالم خان، نیازی، شہباز، ارسلان اور خواتین سب جمع ہو گئے۔ ارسلان نے فوراً ظاہشہ کو اٹھایا، گاڑی نکالی اور اسے قریبی ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ کرنے کے بعد ارسلان کو کمرے سے باہر بلا کر کہا مبارک ہو، آپ باپ بننے والے ہیں۔ بیوی حاملہ ہے اور تھکن اور کمزوری کی وجہ یہ تھی۔ ارسلان ایک پل کے لیے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا یقین ہے؟ جی، ٹیسٹ رپورٹ بالکل واضح ہے، اب ان کا خاص خیال رکھیے گا۔ گھر واپسی پر ارسلان کے قدم ہلکے ہو چکے تھے۔ وہ ظاہشہ کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تم میرے اندر کچھ بدل رہی ہو، شاید وہ جو کبھی مکمل نہیں ہوا۔ 2 دن بعد جب ظاہشہ مکمل ہوش میں آئی تو پہلی بار ارسلان کو اپنے پاس بیٹھا پایا۔ یہ سب کیا ہے؟ تم کب سے میرے پاس بیٹھے ہو؟ ارسلان نے دھیرے سے جواب دیا پچھلے 2 دنوں سے، اور اب چاہتا ہوں کہ اگلے کئی سال تمہارے پاس بیٹھا رہوں۔ ظاہشہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ کیونکہ تم میری زندگی میں وہ لے کر آئی ہو جو شاید میری ماں بھی نہیں دے سکی، میرے نام کی اصل پہچان۔ ظاہشہ نے نظریں چرا لی۔ مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے صرف سکون چاہیے، اور میں اب تمہیں سکون دینا چاہتا ہوں، نہ کہ سزا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرنے لگا۔ ارسلان نے ظاہشہ کے لیے نیا کمرہ سجایا جہاں تازہ پھول، صاف ہوا اور سکون بھرا ماحول ہوتا۔ اس نے ظاہشہ کے ہر چیک اپ کے لیے خود گاڑی چلائی، دوا لایا اور سوتے وقت پانی کا گلاس تک لا کر دیتا۔ ایک شام ظاہشہ نے کہا مجھے نہیں لگتا تھا کہ تم کبھی اتنے بدل سکتے ہو۔ ارسلان نے جواب دیا میں نے خود کو بدلنے نہیں دیا، تم نے مجھے بدلا۔ 8ویں مہینے میں عالم خان نے اعلان کیا اگر بیٹا ہوا تو اس کا نام ریحان رکھا جائے گا۔ سب نے خاموشی سے سر ہلا دیا، لیکن ظاہشہ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ اعلان اس کے باپ کی تاخیر سے تسلیم شدہ عزت کی علامت ہے۔ بچے کی پیدائش رات کے وقت ہوئی۔ اسپتال کے باہر ارسلان بے چینی سے چہل قدمی کر رہا تھا۔ صبح 5 بجے ڈاکٹر باہر آئے۔ مبارک ہو، بیٹے کی پیدائش ہوئی، ماں اور بچہ دونوں ٹھیک ہے۔ ارسلان نے پہلی بار کسی کے سامنے آنکھیں بند کر کے آسمان کی طرف دیکھا، شاید شکر، شاید ندامت، شاید کچھ اور۔ ظاہشہ کو جو بچہ دیا گیا اس نے کہا تم وہ ہو جو میری بکھری زندگی کو ایک شناخت دے گئے ہو۔ ارسلان نے پاس بیٹھ کر کہا اور تم وہ ہو جو مجھے انسان بنا گئی ہو۔ چند ہفتوں بعد حویلی میں رسم عقیقہ ہوئی۔ لوگ مبارکباد دینے آئے۔ حویلی میں پہلی بار خوشی کی فضا تھی۔ خواتین نے ظاہشہ کے ہاتھوں میں چوڑیاں پہنائیں، بزرگوں نے دعائیں دیں۔ عالم خان نے رسم کے بعد ارسلان کو بلایا۔ بیٹے، آج پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید ریحان کی بیٹی نے وہ کر دکھایا جو ہم سب نہ کر سکے، اس خاندان کو پھر سے ایک نام دیا۔ ارسلان نے کہا دادا جان، وقت سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ ظاہشہ اس منظر کو تھوڑے فاصلے سے دیکھ رہی تھی اور اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ اب وہ صرف حویلی کی بہو نہیں، وہ ایک ماں، ایک بیوی اور ایک مکمل وجود بن چکی تھی۔ رات کو ارسلان نے ظاہشہ کے کمرے میں آ کر بچہ اس کے بازوؤں سے لیا اور کہا آج پہلی بار لگا ہم دونوں واقعی ایک ہو چکے ہیں۔ ظاہشہ نے دھیرے سے کہا شاید یہی اصل نکاح تھا جو دلوں میں ہوا، زبانوں سے نہیں۔